بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کورس کو جوائن کر رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں حلال و حرام کو سیکھنے کے لیے۔ یہ آپ کا جذبہ بہت قابل قدر ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سب سے مل کے۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ ہمارے اس کورس کا مقصد دراصل اپنے بھائیوں اور بہنوں تک دین کی کچھ بنیادی معلومات پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں سے واقف ہوں گے، کچھ لوگ کچھ باتوں سے واقف ہوں گے۔ میری اور ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ جو لوگ بھی اس کورس میں شریک ہو رہے ہیں ان کے سامنے جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک نالج ہے، وہ آ جائے کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ، تاکہ وہ خود بھی واقف ہوں اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ مختلف فیلڈ ہیں۔ ہم نے آغاز کیا تھا کھانے سے۔ پہلے کھانے کی بات ہوئی، کھانے کے بارے میں جو حلال اور حرام ہے اس پہ بات ہوئی، پھر پینے پہ بات ہوئی، اس کے بعد پھر کپڑے پہ بات ہوئی۔ تو یہ تینوں بیسک نیڈس ہیں، بنیادی ضرورت ہیں ہر انسان کے لیے: کھانا، پینا، کپڑا۔ انسان کی چوتھی ضرورت مکان ہے، گھر ہے۔ آج کی گفتگو اسی گھر کے بارے میں ہوگی۔ گھر اور گھر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن ہے، شریعت کے حدود کیا ہیں۔ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کو ٹاپک بنانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس بارے میں غافل رہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا موضوع ہے گھر اور گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں، اس سے ریلیٹڈ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ گھر یہ انسان کی ضرورت ہے۔ مکان ہونا چاہیے، رہنے کی جگہ ہونی چاہیے، اپنا ہو کرائے کا ہو، لیکن ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ شریعت نے بھی اس کو اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر گھر کا کئی جگہ ذکر آیا، مختلف اینگل سے ذکر آیا۔ ایک جگہ پہ ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے گھر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بطور احسان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورہ نحل آیت نمبر 80، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ گھر سکون کا ذریعہ ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کا دل اٹکا رہتا ہے، اور جس کے پاس گھر ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر جیسی دولت دی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس بھی اپنا مکان ہو یا اپنا مکان نہ بھی ہو، کرائے کا انتظام ہو، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ گھر میں بھی کسی کا گھر اچھا ہوگا، کسی کا کم اچھا ہوگا، کسی کے پاس جھوپڑی ہوگی، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوگا، کرائے کا ہوگا۔ لیکن جن کے پاس جو ہو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے نیچے بھی لوگ ہیں۔ اگر ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں ہے، وہ کھلی فضا میں، کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ اور اگر گھر ہے تو کرایہ دار سے اچھے ہیں، اور اگر اچھا گھر ہے تو بہت سے لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ تو گھر اگر ہو تو گھر سکون کا ذریعہ ہے، اور اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ احادیث میں بھی مکان کا تذکرہ ہے، گھر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیع گھر کو پسند فرماتے تھے۔ ایسا گھر جس میں وسعت ہو، کشادگی ہو، ایسے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ یعنی آپ کی پسند تھی بڑا گھر، وسیع گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، سنن نسائی کی روایت، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں ہیں جو خوش بختی کی علامت ہے۔ خوش قسمت لوگ جن کے پاس یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو وہ انسان خوش بخت ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ کیا؟ نمبر 1، المرأۃ الصالحہ۔ ہماری بہنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ نیک عورت، صرف عورت کا ذکر نہیں ہے، نیک عورت کا ذکر ہے۔ تو جس کے پاس نیک بیوی ہو، اچھی بیوی ہو، ان کو خوش ہونا چاہیے، وہ خوش بخت ہے۔ نمبر 2، والمسکن الواسع، بڑا گھر۔ بڑا سے مراد بڑا نہیں ہے، کشادہ، جس میں مزید لوگوں کے
رہنے کی جگہ ہو. گھر کے لوگ جو ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن مزید بھی کوئی آئے, مہمان آئیں, رشتہ دار آئیں تو ان کو ویلکم کیا جائے, ان کے رہنے کے لیے جگہ ہو. تو دوسری چیز ہے المسکن الواسع, بڑا گھر, کشادہ گھر. تیسری چیز الجار الصالح, اچھے پڑوسی. گھر بہت اچھا ہے لیکن گھر جہاں پہ ہے وہاں پہ پڑوس کے لوگ اچھے نہیں, وہاں ہنگامہ ہوتا ہے, گالی گلوچ ہوتا ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں, تو وہ جگہ اچھی نہیں ہوگی. اگر پڑوسی اچھے ہیں تو آپ اس لحاظ سے بھی اچھے ہیں کہ کبھی کوئی بات ہو تو آپ کے دکھ درد میں لوگ شریک ہوں گے. تو تیسری چیز ہے کہ اچھے پڑوسی ہونا. اور چوتھی چیز المرکب الحنی, اچھی سواری ہونا. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے پاس ہو وہ خوش وقت ہے. ان 4 میں سے جو بھی جن کے پاس ہو وہ خوش وقت ہے, اور کچھ نہ ہو تو بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے. تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں. ان میں نمبر 2 پہ جو چیز آئی وہ ہے المسکن الواسع, کشادہ گھر. تو کشادہ گھر ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی نعمت ہے. حدیث میں گھر کے حوالے سے اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اگر کوئی انسان گھر کا خواب دیکھتا ہے تو دیکھنا چاہیے, بہت مبارک. کشادہ گھر کا خواب دیکھتا ہے تو دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ دنیا داری نہیں. میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں گھر کا ہونا, قرآن میں ذکر ہے, احادیث میں ذکر ہے, اور یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ بھی ہماری ضرورت ہے. اور ہماری ضرورت جن چیزوں سے پوری ہوتی ہے وہ سب دین ہے. اس سب سے متعلق جو بنیادی اصول ہیں ہمیں اس کی رعایت کرنی ہے. گھر کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعا کرتے تھے. اس روایت کو بعض لوگوں نے ضعیف ضرور کہا ہے لیکن معنوی اعتبار سے بہت مضبوط ہے. کثرت سے ایک دعا فرماتے تھے اور اس میں گھر کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ووسع لی فی داری, اور ہمارے گھر میں کشادگی عطا فرمائیے. وبارک لی فی رزقی, اور ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیے. قیل ما اکثر ما تدعو بہذه الدعوات یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا کہ یہ دعا آپ کثرت سے مانگتے ہیں, اس دعا میں آخر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہل ترکن من شیء, اس دعا میں کوئی چیز چھوٹ رہی ہے؟ تمام چیزیں آ گئی, گناہوں کی مغفرت, کشادہ گھر, بڑا گھر, رزق میں برکت. جب گھر بڑا ہوگا تو مہمان آئیں گے, اگر دل میں تنگی نہیں ہے تو, اور جب مہمان آئیں گے تو پھر رزق کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے. ہم سب اس دعا کا استعمال کریں, اس دعا کو اپنی نمازوں میں, اپنی خاص دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گھروں میں وسعت عطا فرمائے. گھر چھوٹا ہے تو کشادہ ہو جائے, اور ایک کشادگی تو ظاہری طور پہ ہوتی ہے کہ کمرے زیادہ ہوں, اور ایک کشادگی یہ ہے کہ آپ کے یہاں مہمانوں کی آمد ہو, آپ لوگوں کا استقبال کریں, لوگ آپ کے یہاں جانا پسند کریں. آپ کا مزاج ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے یہاں جانے سے کترائیں, لوگوں میں یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کے یہاں جاؤ چائے بھی نہیں ملتی. اللہ کا فضل ہے, جو پیسے ہیں اللہ کا فضل ہے, اس کو دوسروں پہ خرچ کیجیے. مہمانوں کا بھی حق ہے, پڑوسیوں کا بھی حق ہے. تو بہرحال اچھا گھر ہونا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنے کا ثبوت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. تو یہ ہے مکان کی حیثیت اسلام میں. ہم بہت سنتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو شریعت میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے اور مکان کا خاص طور پہ ہمیں ذکر ملتا ہے. اب گائیڈ لائن کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اور انتہائی اہم اور ضروری چیز جو بتائی گئی وہ ہے گھر کی صفائی. اسلام میں صفائی کی جتنی اہمیت ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے, لیکن افسوس کہ مسلمان اس معاملے میں جتنے پیچھے ہیں اس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے. تو ایک ہے عام صفائی, خود جسم کی صفائی, اپنی باڈی کی صفائی, ہم جہاں پہ رہتے ہیں اس کی صفائی, پورے گھر کی صفائی, اپنے محلے کی صفائی. تو ایک تو صفائی ہونی چاہیے. دوسرا, گھر کی صفائی کے بارے میں بھی خاص طور پہ روایتیں موجود ہیں. ایک تو مطلق صفائی کے بارے میں ہم سب لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لیکن عمل بہت کم ہوتا. الطہور شطر الایمان, پاکی ایمان کا حصہ ہے. تو ہمارے عمل میں یہ چیز کہاں ہے؟ ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ پاکی ایمان کا جز ہے, یعنی جز کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو ایمان نامکمل. تو ہم صفائی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز, صفائی مسلمانوں کا امتیاز ہے. امتیاز کا مطلب فرق, اوروں میں اور ہم میں جو فرق ہے اس میں ایک چیز صفائی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ طیب یحب الطیب, اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. نظیف یحب النظافہ, پاک صاف ستھرا, اور وہ صفائی کو پسند فرماتا ہے. کریم, کریم ہے, نرم دل ہے, مہربان ہے. یحب الکرم, اور نرمی کو پسند کرتا ہے. جواد, کیا ہے؟ سخی ہے, سخاوت پسند ہے. یحب الجود, اور صفائی کو پسند فرماتا ہے. آگے فرمایا فنظفوا افنیتکم, اپنے گھروں کو, اپنے علاقوں کو صاف رکھا کرو. ولا تشبہوا بالیہود, اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ. یہودی نہ نہائیں تو ہم کو نہانا ہے,
وہ پاک صاف نہیں رہتے ہیں، ہمیں پاک صاف رہنا ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے کہ اوروں میں اور ہم میں جو فرق ہے، بہت سے فرق ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ صفائی، پاکیزگی یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ افسوس یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہمارے کپڑے بہت اچھے ہو ضروری نہیں ہیں، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ہمارے جوتے اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے نہ ہو تو صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، یہ تمام چیزیں صاف ہونی چاہیے۔ بس ایک چیز کی شرط ہے، وہ یہ کہ آپ اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا جوتا، کپڑے اور جو بھی چیزیں ہیں استعمال کیجئے۔ گھر اچھا ہو، ڈرائنگ روم اچھا ہو، لیکن ایک چیز بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ آپ کی جو سطح ہے، آپ کا جو لیول ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کا اسٹینڈرڈ میڈیم ہے اور آپ ہائی لیول پہ ڈیکوریشن کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی جو سطح ہے اس کے مطابق کیجئے۔ دوسری چیز کہ آپ گھر کو اچھا رکھیے، اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کی بڑائی کریں، اس لیے نہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اس سے اچھا کسی کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ ہم استعمال کریں۔ کبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، اندر سے بڑکپن کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، میں سپر باقی سارے حقیر، میں عزت دار باقی سارے پست، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ذات برادری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، نہ مال و دولت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، نہ حسن و جمال کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو گھر کو جتنا بہتر ہو اچھا سے اچھا رکھیے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہر آدمی بہت اچھا ڈیکوریٹ کرائے ضروری نہیں ہے، پھر ہر آدمی صاف رکھ سکتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بہتر کر سکتا ہے، تو اچھا رکھنا چاہیے، لیکن کبر نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس آدمی کے دل میں ذرا سا بھی بڑائی ہوگی، غرور و تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی دراصل یہ تھا کہ اگر کپڑے اچھے ہوں گے، جوتے اچھے ہوں گے، تو پھر کہیں بڑائی میں تو شامل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ گھر اور گھر سے متعلق چیزوں میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زائد، حد سے زائد، اپنے لیول سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ دوسری چیز، کبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا فضل ہے، جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ تیسری چیز جو عام زندگی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ عام زندگی میں، عام استعمال میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال نہیں کریں گے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، یعنی کھانے اور پینے کے لیے سونے اور چاندی کا برتن استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹھنے کے لیے اور دیگر جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں سونے اور چاندی کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ عیش و عشرت کی نشان۔ ہاں، عورتوں کے لیے زیورات کی اجازت ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن عام زندگی میں سونے اور چاندی کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الذی یاکل ویشرب فی آنی الذهب والفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتے اور پیتے ہیں، وہ دراصل اپنی پیٹ میں جہنم کی آگ کو اڈیلتے ہیں۔ چاہے ہم پینے کے لیے استعمال کریں، کھانے کے لیے استعمال کریں، دراصل انسان خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس برتن سونے اور چاندی کے ہیں تو لوگ ہمیں بڑا سمجھیں گے، اور اب ان چیزوں کا استعمال، قلم سونے کا، قلم دان سونے کا، ٹیبل پہ کوئی چیز سونے کی، اسی طرح کرسیوں پہ سونے کا طبق یا کچھ اور لگا دیا جائے، تو استعمال کی چیزوں میں سونے اور چاندی کی چیزوں، مطلب چاندی سے بچنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ریشم کے استعمال سے منع کیا گیا ہے عام زندگی میں، اور پہننے میں بھی عورتوں کی اجازت ہے پہننے کے لیے، باقی مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عام استعمال جیسے پردے ہیں، بستر ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو اس کو ریشم کو استعمال میں نہیں لانا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھائیں اور پئیں، وان نلبس الحریر والدیباج، اور اس سے بھی کہ حریر اور دیباج یہ ریشم ہے، اس کو ہم پہنیں، وان نجلس علیہا، یا پھر اس پہ ہم بیٹھیں، یعنی بطور بستر کے استعمال کریں، گدے کے استعمال کریں، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا، وقال وہو لہم،
کہ یہ چیزیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، استعمال میں لانا، چاندی کی کرسی پہ بیٹھنا اور اس تمام چیزیں، وہ لہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ولنا فی الآخرہ، اور مسلمانوں کو تو یہ چیز آخرت میں ملے گی۔ یعنی یہ جو سونے چاندی ریشم اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ عیش و عشرت کی نشانی ہے، یہ سمبل ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ لوگ بڑے ہونے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ زینت کی اجازت ہے، لیکن فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ بھی منع ہے، اسی طرح عام ضرورت کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ بھی منع ہے۔ ریشم اور دیباج اس کا بھی استعمال منع ہے، کہ یہ سب غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ برتن اور کپڑے جس کی ممانعت آئی ہے سونے چاندی، تو اس میں مرد عورت دونوں برابر ہے، مرد سونے چاندی کے برتن میں کھائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ اس سب کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دراصل عیش و عشرت کی علامت، اور مسلمانوں کے لیے جو زندگی ہے یہ آزمائش ہے، یہ تو امتحان کا دور ہے، رزلٹ ہمیں وہاں ملے گا، ہماری اصل زندگی تو وہاں ہوگی، تو اگر ہم یہیں عیش و عشرت کے مزے لیں گے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا۔ ایک اور چیز ہے کہ گھروں میں تماثیل، بت، مجسمے نہیں رکھے جائیں گے، اسی طرح تصاویر استعمال نہیں کریں گے۔ جو تصویریں ہوتی ہیں وہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں، یہاں پہ ہم خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ وہ تصویر جو جاندار کی تصویر ہوتی ہے، انسان کی تصویر، پرندے کی تصویر جو جاندار ہے، جس میں جان ہے، اس کو کپڑوں میں، پردوں پہ استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو مجسمے ہیں، بت ہیں، اس کو گھروں میں نہیں رکھیں گے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او تصاویر، کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں تماثیل ہو، اسٹیچو ہو، بت ہو، مجسمے ہوں یا تصاویر ہوں، تو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور جو مختلف احادیث ہیں اس میں بڑی سختی بیان کی گئی ہے، سخت وعید آئی ہے۔ اس سب کے پیچھے مختلف علتیں اور مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن جو عام طور پہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ مجسمے یا اس طرح کے اسٹیچو یا اس طرح کی مورتی رکھنے میں دراصل انسان اس سے مانوس ہوتا ہے، پھر اس کو عظیم سمجھنے لگتا ہے، اس کو عظمت دیتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور پھر یہ چیز کہیں نہ کہیں شرک تک پہنچاتی ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے دور رہا جائے، ان سب کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو گھروں میں کوئی بھی جاندار کی تصویر یا اس طرح کی چیز استعمال کرنا یہ منع ہے۔ البتہ ہاں، جو بچے کھیلتے ہیں وہ بھی مجسمے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس انداز کے نہیں ہوتے ہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کھلونے ہیں، یہ ٹوائز ہیں، اس کو توڑتے بھی ہیں، اس کو پھینکتے بھی ہیں، اس میں عظمت نہیں ہوتی، اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کی اجازت ہے۔ روایت میں موجود ہے، تفصیلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیوں سے کھیلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جب ان کی سہیلیاں ہوتی تھیں وہ بھاگ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو بلاتے اور آپ کہتے کہ تم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ تفصیلی روایت ہے، اس میں بہرحال گڑیوں کا ذکر ہے، اس میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے جس کے پر ہوتے تھے، اور بھی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں ہم عظمت کا اینگل نہ ہو، عظمت کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو اگر یا خاص طور پہ کھلانے ہیں اس کا استعمال اگر کیا جائے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح تصویر ہے جاندار کی، لیکن وہ جاندار کی تصویر کمپلیٹ نہیں ہے، سر کٹا ہوا ہے، یا وہ اس طرح نہیں ہے کہ مکمل ایک جاندار لگے، ایک مطلب اس کو مسح کر دیا گیا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے دیواروں پر پردے لٹکانا یا دیواروں پر تغرے لٹکانا، آرٹس لٹکانا جس میں بے حیائی کا عنصر نہ ہو، اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، تو ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیچرل چیزیں ہیں، نیچر، وہ سے فوٹوز آتے ہیں جس میں آبشار ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، مطلب خوبصورت سین ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ ہے جاندار کی تصویر، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو گھر کے حوالے سے گائیڈ لائن ہے، وہ ہے کتا پالنا۔ کتا پالنے سے منع کیا گیا ہے، روایت میں موجود ہے۔ دراصل جو بڑے عمرہ ہوتے ہیں یا خود کو بڑے سمجھتے ہیں، وہ لوگ کتوں کو شوقیہ پالتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے کتوں کو ضرورتاً پالنا، کوئی نگرانی کے لیے پالتا ہے یا کسی کے لیے کھیت کھلیان ہے اس کے لیے پالتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح شکار کے لیے کتا پالا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن شوقیہ پالنا، مہنگے مہنگے کتے، آج کل تو بڑا فیشن ہو گیا ہے کہ کتوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا لوگ اپنی ذات پہ نہیں کرتے، گھر والوں پہ نہیں کرتے۔ تو کتوں پہ خرچ کرنا اور انسانوں کو بھول جانا، لاکھوں روپے کتوں پہ خرچ کر دینا اور پڑوس میں غریب ہیں تو ان کو بھول جانا، اس سے روایت میں منع کیا گیا ہے۔ تو شوقیہ کتا پالنا یہ بھی منع ہے۔ منع ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات جب کتا گھر میں ہوگا تو کسی برتن میں منہ بھی ڈال دے گا، پانی میں منہ ڈال دے گا، اور کتے کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 7ویں مرتبہ مٹی سے دھوئیں تب جا کے پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ
کتے کی جو خصلت ہے کہ وہ ہر اجنبی پہ بھوکتا ہے, کوئی مہمان آئے تو بھوکے گا, ڈرائے گا, گزر رہا ہے تو اس کو تکلیف دے سکتا ہے, تو ان سب کے لحاظ سے کتے کو پالنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں ایکسیپشن ہے کہ شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے, نگرانی کے لیے پال سکتے ہیں, کھیت کھلیان کی نگرانی کے لیے پال سکتے ہیں. تو وہ کپڑے جن پہ جاندار کی تصویر ہے اس کا استعمال کرنا بھی منع ہے, پہننا بھی منع ہے, بیچنا بھی منع ہے. اور وہ چیزیں آج کل تو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں جیسے کپ ہے, گلاس ہے, اس طرح کی جو پروڈکٹس بہت سی ہیں جس پہ فوٹوز ہوتے ہیں. تو اگر فوٹوز واضح ہے کہ وہ جاندار ہے تب تو وہ منع ہوگا, لیکن اگر واضح نہیں ہے کہ جاندار ہے, بس وہ مسخ ہے یا کارٹون ٹائپ سے ہے یا کچھ ایسا ہے, بہت سی شکلیں ہوتی ہیں اس کی, آپ سب جانتے ہیں, تو اگر واضح نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو گھر اور گھر سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے شرعی حکم ہے, تو یہ بھی حلال و حرام میں شامل ہے. اس لیے آج اس کو ٹاپک بنایا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے اور ہم سب اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر وہ منع ہے تو ہمیں اسے بچنا چاہیے, اور اگر وہ چیز اچھی ہے تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے. تو آج کا ٹاپک یہیں پہ کلوز ہوتا ہے. ہم آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کریں گے. آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ تعداد آج بہت زیادہ کم ہے, پتہ نہیں کیوں بہت کم باقی ہے, تو کوشش کیجیے آپ لوگ کہ جو 3-4 کلاسز رہ گئے ہیں اس کو اچھے سے آپ لوگ سن لیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہمارا دوسرا کورس آ رہا ہے جو اگرچہ علماء کے لیے ہے, اسٹوڈینٹس کے لیے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کے ٹچ میں, آپ کے جاننے والوں میں ایسے اسٹوڈینٹ ہوں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. وہ ہمارا کورس ہے علم المیراث کا, جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ڈسٹریبیوشن کا پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اور تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارا اگلا کورس اسی حوالے سے آ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کورس آ رہا ہے جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہماری بہنیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور وہ کورس ہے تجوید کا. عام خواتین قرآن کو بہتر کیسے پڑھیں, قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے, مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تو ہمارا کورس اس پہ بھی آ رہا ہے. تو اگر آپ لوگ ٹچ میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ان چیزوں سے یہ چیزیں آپ تک پہنچے گی, اور آپ اور آپ کے ذریعے اور بھی دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہماری بہنیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ صفا آن لائن کے ویڈیوز کو آپ لوگ ضرور دیکھیے, اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیجیے, اور ہماری جو کوشش ہے یہ ہماری کوشش دور تک پہنچے, اس میں آپ کا سپورٹ چاہیے. تو ٹھیک, آپ اپنے کوشچن بتائیں, جو مناسب ذہن میں بات آئے گی انشاءاللہ بتاؤں گا, نہیں معلوم ہوگا تو بعد میں بتاؤں گا. جی پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ایک ایک کر کے پوچھیے. جی جی پوچھیے, آواز نہیں آ رہی ہے. یا اللہ. جی ایک مائک آن ہے, پوچھیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے آج کے موضوع پہ بتایا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے بول کے, میرا ایک سوال ہے کہ لائک اب ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں باہر, تو چند ریسٹورینٹس میں ایسے رہتے ہیں کہ لائک وہ آ کے چاندی کے برتن میں سرو کرتے ہیں, تو تب اس کا کیا یہ ہوگا مفتی صاحب, اس میں کھانا دیکھیے جائے؟ اگر اس ریسٹورینٹ میں نہ جائیں تو بہتر ہے, اور اگر چلی گئی تو آپ ان سے کہیے کہ ہمیں دوسرے پلیٹس دیں, ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کے سامنے بات رکھ سکتی ہیں اپنی, اور امید ہے کہ وہ آپ کو دوسرے پلیٹس دیں گے. ان کو تو کسٹمر چاہیے, تو وہ تو نہیں کسٹمر اب کو. ایسا مطلب لائک ایک ریسٹورینٹ ہے ادھر, اس میں صرف اور صرف چاندی کے برتن میں سرو کرتے ہیں, لیکن ہم کو پتا نہیں تھا, لائک وہ چاندی ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز چاندی میں سرو کرتے ہیں. جی جی تو جی سڈن ویسے چلے جانے سے لائک اس میں سے کھا لینے سے لائک کچھ اس کا دیکھیے خدا. غلط تو ہوا ہے, آئندہ بچنا چاہیے, اور جو غلطی ہوئی ہے اس پہ توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اچھا, تو اور ایک سوال تھا مفتی جی صاحب, جی بتائیں. یہ کیا بولتے ہیں آج کل 3D کا فیشن ہے نا مفتی صاحب, لائک لائیو پکچرز. تو میرا سوال تھا کہ لائک آپ گھر میں ایکویریم رکھتے ہیں مچھلی کا, سو اب تو مچھلی تو جاندار رہتی ہے نا, تو جی ایسے لائک اسٹکرز آ رہے ہیں, لائک جی 3D اسٹکرز, لائک لائیو مچھلی گھوم رہی ہے اس اسٹکر میں, مطلب ٹوٹل لائیو بتا رہا ہے, تو ویسے ایکویریم کے بدل وہ اسٹکرز لگا سکتے ہیں کیا بول کے, دیکھیے میں مطلب جاندار مچھلی وہ اسٹکر میں گھوم رہی ہے لائک ایک دم اسٹیکر میں. ہاں اسٹکرز میں, ویسے 3D کا نیا پیٹرن نکل کے ہے جی جی ابھی. جی ہاں, تو ویسا کیا رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ موونگ آبجیکٹ ہے نا مفتی صاحب, اس لیے. میں تھوڑا سوچ کے بتاؤں گا, یہ نئی چیز ہے, اچھا میں تھوڑا سوچ کے بتاؤں گا. اچھا, جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی کوشچن. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بولی توگرے میں سورہ یاسین دکھا رہا تھا, چاروں کل وغیرہ اور بھی جی کچھ جی سوچی, تو گھر میں لگا سکتے ہیں کیا؟ جی لگا سکتے ہیں. جی بس یہ ہے کہ چونکہ آیت لکھی ہے تو اب اس کو چھونے میں پھر احتیاط کرنا ہوگا, پاکی کی حالت میں چھونا ہوگا. اسی طرح اس کی کوئی کہیں سے بھی بے ادبی نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ہوگا پوری طریقے سے. جی, جی اور اور کوئی کوشچن. کہ تصویر جو بنی رہتی کاپی کے پنوں پر, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہیں, اس کو اگر وہ جیسے جاندار ہے, مطلب کوئی بھی جانور ہے یا انسان ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ہے, تو اس کو استعمال نہیں کریں گے, اس سے بچنا چاہیے.
اور نیوز پیپر جو لیتے ہیں تو اس میں بھی تصویر رہتی ہے، تو جی کبھی جی کبھی جی جی جیسے الماری ہاں اس کو رکھ تو سکتے ہیں، وہ ان سے مجبوری ہے چونکہ وہ ہمیں اختیار نہیں ہے. اگر ہمارا نیوز پیپر ہوتا تو ہم کوشش کرتے کہ جاندار کی تصویر نہ آئے، لیکن چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو بند کر کے رکھ سکتے ہیں. جی اور اور کوئی؟ کیلنڈر میں تصویر بنی رہتی ہے تو ہاں کوشش کریں کہ ایسے بچے کیلنڈر کا. استعمال نہ کریں. جی کئی لوگ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، ذرا ان کو ان میوٹ کر دیا جائے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب مسلح ہو اور وہ ریشم کا ہو تو کیا اس پہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے نماز تو ہو جائے گی، اس پہ لیکن صرف ڈیزائن بنی ہے ریشم کی. نہیں، اس کا استعمال کرنا غلط ہوگا. نماز ہو جائے گی. ریشم کا استعمال کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا ہے. جی جی ہاں. اور کوئی؟ مبشر صاحب بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی مبشر بھائی آپ کا انمیوٹ ہے، بتائیے. جی مائک انمیوٹ ہے آپ کا، ہینڈ ریز کیجئے تاکہ آپ کے مائک کو انمیوٹ کر دیا جائے. اور کوئی کوشچن؟ جی تو آپ لوگوں کو اس کورس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھائی مائک کو میوٹ کر دیا جائے. ہمارے ٹیکنیکل سپورٹر صاحب کہاں غائب ہیں؟ مائک سیٹ ہینڈ ریز کیجئے تو پھر ہمارے جو ٹیکنیکل صاحب ہیں وہ آپ کو. السلام علیکم مفتی وعلیکم السلام. صاحب. جی میرا اور ایک کوشچن تھا، بیکاز کل کی کلاس مس ہو گئی نا ریگارڈنگ میک نہیں، اپ. کل کلاس نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی کیا؟ نہیں، تو کل وہی آج اب والی کلاس. حلال اینڈ حرام میک اپ کے بارے میں میرے کو ایک سوال آ رہا تھا، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، پوچھ سکتی ہوں کیا؟ آپ میسج کر دیں مجھے، میں آپ کو، میرا نمبر ہوگا گروپ پہ، آپ مجھے اچھا میسج ٹھیک کر ہے، دیں. جی ٹھیک ہے، جزاک آپ کا اللہ. ایک اور سوال تھا، آپ نے میسج نہیں کیا، میں آپ کو بتا دیتا. جس دن کھانے کی چیزیں تھی اس ہاں میں ٹھیک ہے. فوڈ کے ہاں بارے میں ہاں ایک کوشچن تھا آپ کا. جی ہاں زینت قدوائی، جی پوچھیے. کوئی صاحب ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. جی سعدیہ سردار، جی آپ کو مائک. جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کے جو بیان کرتے ہیں نا اس سے بہت ساری نالج مل رہی ہے. آپ کو اللہ جزائے خیر دے، چلیے جو شکریہ. دین کی بات ایسا پھیلا رہے ہیں اور ہمارے چند سوالاتوں کے جواب کلیئر کر رہے ہیں. آپ کہاں اللہ سے ایسے ہی ہیں؟ آپ کو ترقی دے. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم ساؤتھ چنئی سے ہیں مفتی چنئی سے صاحب. ہیں. ہاں ٹھیک چلیے ہے، ٹھیک صحیح ہے، بات. اپنے جاننے والوں کو بتائیے صفا آن لائن کے ضرور کورسز کے ضرور بارے میں. انشاءاللہ، ضرور جی جی ضرور. جی اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو زینت قدوائی، جی آپ کا مائک. جی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن تھا کہ جیسے کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے ڈرائنگ کرنی ہے اس میں آرٹ میں، تو اس میں جیسے کسی انسان کو یا کوئی سے لیونگ تھنگ بنا رہے ہیں تو اس میں صرف منہ ہی بنانا، جیسے آنکھ ناک ان کو بنانا الاؤڈ نہیں ہے کہ پورا ہی نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے ایک جو کلیئر پکچر ہوتی ہے جس کو ہم پورا انسان کہتے ہیں، وہ منع ہے. اس کو ڈرائنگ میں بھی نہ بنائیں، گھر میں بنا ہوا نہ رکھیں، اس سے بچنا چاہیے، منع کیا گیا ہے اس سے. باقی اس کے علاوہ ہو کہ مطلب جو پورا ایک کمپلیٹ انسان نظر نہ آئے تو اس طرح کا کچھ بنایا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ. جی شکریہ. آج آپ پہلی بار آ رہی ہیں کیا؟ جی وہ جو کرتی ہیں انہی کے ساتھ، مطلب میں ساتھ میں ہی سنتی ہوں. اچھا اچھا، آپ ساتھ میں سنتی ہیں. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. جی بہت سے لوگ آج نئے دکھ رہے ہیں، پرانے غائب ہیں. دیکھیے بہرحال اب جو ٹاپک ہیں وہ کچھ اہم ٹاپکس ہیں، جیسے بیوٹیشن کا ٹاپک ہے انشاءاللہ نکل کے بعد پرسوں اس پہ بات ہوگی. اسی طرح بزنس کے بارے میں حلال و حرام کیا ہے اس پہ بات ہوگی، اور پھر جو کھیل و تفریح ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویک میں یہ کورس کمپلیٹ کر لیں. تو آپ لوگ خاص طور پہ جس دن بھی کلاس ہو تو اس دن موجود رہیے، اور جو لوگ غائب ہیں ان کو بھی بتا دیجیے کہ بھائی موجود رہیں. تو جب کم ٹائم باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر آگے دوسرے کورسز آئیں گے. اگر ان میں سے آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو تو اس کو بھی کیجیے، اور نہیں تو کم از کم اس میسج کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور لوگوں کو بھیجیے تاکہ جس کو انٹرسٹ ہو وہ کر سکے. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو بند کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ویڈیو کل آئے گا، جو لوگ ریوائز کرنا چاہیں ریوائز کر لیں گے. ٹھیک، جزاک اللہ.